وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ معزز سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب عز و جل ارشاد فرماتا نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ خدائے وحدہ لا شریک اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور قرآن و حدیث کے مطابق عقائد درست کر لینے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ایمان کی تلقین کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت مسلمانوں کو متعدد عبادات کا مکلف بنایا، اور ان عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز کو قرار دیا۔ 5 وقت کی نماز ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اسی فرضیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کل بروز محشر سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کا روز جان پکھلانے والا دن ہوگا، اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اگر نماز شرائط، ارکان اور وقت کے مطابق درست ہوئی تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کرے گا، اور اگر نماز درست و مکمل نہ رہی تو وہ شخص خائب و خاسر رہے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا جل مجدہ الکریم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ عز و جل، من احسن وضوءہن وصلاہن بوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کامل طور پر نماز کے رکوع کیے اور نماز کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں۔ ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان پر، زبان مبارک پر بار بار آتے تھے، وہ یہی تھے: الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام اور کنیز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے حبیب، ہم امت کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ہمیں نماز کی تاکید کرتے رہے، مگر آج عوام و خواص اس فرض کی ادائیگی سے بے اتنائی برت رہے ہیں، بے توجہی برت رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، اور بعض جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں مگر انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان میں التزام نہیں پایا جاتا، کبھی پڑھی اور کبھی بلا عذر شرعی چھوڑ دی، بلکہ بعض کی حالت اتنی ناگفتہ بے ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت کب شروع اور کب ختم ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو شکوہ یہ ہے کہ دینی، ملی، اقتصادی اور اخلاقی بلکہ ہر جہت سے ہم پریشان ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کسی طرح کے شکوہ اور شکایت کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی نعمت عظمیٰ نماز سے ہم پہلو تہی کر رہے ہیں، جسے اللہ نے امتیوں کے لیے تحفہ عنایت کیا ہے، جسے ادا کرنے پر بے شمار نعمتوں اور بخششوں کا وعدہ فرمایا گیا، ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ، صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ لے کر آئے تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی کہ رب تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مناجات کا موقع مل گیا، اور یہ تحفہ دنیا کے بادشاہوں کے دربار سے نہیں بلکہ خالق کائنات کی بارگاہ سے بھیجا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نماز سے اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے کہ سخت سے سخت مشکل گھڑی میں بھی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگر کوئی نماز میں سستی کرتا تو اسے منافق شمار کیا کرتے تھے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال اسلام میں سب اعمال سے پہلے نماز کو ہی فرض کیا گیا۔ حدیث کے مطابق حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اب بھی اپنی اپنی قبروں میں نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ شب معراج جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر بھی نماز کا ہی اہتمام کیا گیا۔ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو نبی نماز پڑھتے، جسے نماز حاجت کہا جاتا ہے۔ سورج کو گہن لگتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے، جب قحط سالی ہوئی اور پانی کی قلت کا مسئلہ لے کر صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی تعلیم دی، جسے نماز استسقاء کہا گیا۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی تمنا کا اظہار کیا، کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی میت چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں بھی نفل نماز کی کثرت کی تلقین فرمائی۔ آیات قرآنیہ ہوں یا احادیث کریمہ، صحابہ کے فرامین ہوں یا ائمہ اسلام کے ارشادات،
جا بجا نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد کو اس تحفہ خداوندی کی قدر نہیں ہے۔ فی زماننا مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کو درست قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، انہیں نماز کے ضروری مسائل سے واقفیت نہیں ہوئی، اگر مسائل سے آگاہی بھی ہے تو خضوع و خشوع سے پہلو تہی ہے۔ حلیہ تو نماز سی ہے، لیکن دل دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی ہے، اللہ نے اگر وقت دیا تو اس موقع کو غنیمت جانیں، اور جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے پیارے رسول پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا اور اہل دنیا دونوں فانی ہیں، ہمیں موت کا جام پی کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم اسی طرح نماز سے غفلت برتتے رہے تو کل بروز محشر ہم کیا جواب دیں گے؟ نماز چھوڑنے پر قرآن اور احادیث کے اندر بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، میں ان میں سے دو چند آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، تو نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ باغوں میں پوچھیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے، تو جہنمی لوگ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں نماز سے غفلت برتا کرتے تھے، ہم دنیا میں نماز سے بے اتنائی برتا کرتے تھے، یہی چیز آج مجھے جہنم میں ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں نماز نہیں پڑھتا وہ عذاب دوزخ میں گرفتار ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نماز سے غفلت برتنے والوں کو، نماز بھولنے والوں کو کا ٹھکانہ اس آیت مبارکہ میں ویل بتایا ہے۔ ویل کیا چیز ہے؟ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ویل ہے۔ قصداً نماز چھوڑنے والے اسی ویل وادی کے اندر ڈالے جائیں گے، اسی کے مستحق ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایسی بھیانک وادی کا نام ہے کہ اگر اس میں دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو اس کی حرارت اور تپش سے پگھل کر بہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر اللہ جل مجدہ کریم نے اور فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، تو ان کے بعد ان کی جگہ اونا خلف لوگ آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں، نماز ضائع کی، نماز کو چھوڑا اور اپنے خواہشوں کے پیچھے ہوئے، خواہشات نفسانی کی پیروی کی، تو ان قریب وہ دوزخ میں گائے کے اندر ڈالے جائیں گے، ان قریب وہ وادی غیر سے ملاقات کریں گے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں نمازیں ضائع کرنے کو سب سے پہلے اور دیگر گناہوں کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ضائع کرنا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔
نمازیں ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، بے وقت پڑھنا، ہمیشہ نہ پڑھنا، ریاکاری سے پڑھنا اور نیت کے بغیر نماز شروع کر دینا وغیرہ۔ تو جو لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں، نمازیں ضائع کرتے ہیں، ان کے ٹھکانے کے بارے میں رب نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غے سے جا ملیں گے۔ آیت کے اس حصے میں نمازیں ضائع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ عنقریب جہنم کی خوفناک وادی غے میں ڈال دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غے کے بارے میں، غے کی پریبھاشا ڈیفینیشن بتاتے ہوئے فرماتے غے جہنم کی ایک گہری وادی کا نام ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دوسری وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ اور یہ وادی کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرماتے یہ وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کے عادی اور اس پر مصر ہوں، اور جو شراب کے عادی ہوں، جو سود خور اور سود کے عادی ہوں، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں، جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے ایک کنواں خاص ہے، یہ غے ان کے لیے خاص ہے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت حصہ سوم کے اندر فرماتے ہیں غے کے بارے میں کہ غے جہنم میں ایک وادی ہے۔ کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہبہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو رب عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ دستور بھڑکنے لگتی ہے۔ رب فرماتا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ بجھنے پر آئے گی اب ان کی اور بھڑک زیادہ کریں گے، ہم پہلے سے زیادہ شعلہ زن کر دیں گے۔ حضرات محترم یہ کنواں کن لوگوں کے لیے ہے؟ اسی بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ فرماتے ہیں کنواں بے نمازیوں کے لیے ہے، یہ کنواں قوم کے درندہ صفت انسانوں کے لیے یعنی زانیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے ہے، سود خوروں کے لیے ہے، اور ماں باپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ کتابوں میں آتا کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے اوپر سب سے ہلکا خفیف درجے کا عذاب ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اسی سے رب پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے، اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے، پوری زمین پر تجھے قبضہ مل جائے، تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا ہاں میرے مالک۔ رب فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہیں مانا۔ حضرات محترم جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور دہکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور دہکائی گئی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، بلیک ہو گئی۔ اب تو نری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر کے عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور مزید قسم کھا کر کے کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور یہ قسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا انتہائی شاق ہوتا ہے، انتہائی دشوار گزار ہوتا ہے،
پھر بھی یہ آنکھ خدا سے دعا کرتی ہے کہ میرے مالک تو مجھے جہنم میں مت لے جانا، تو مجھے جہنم میں مت ڈال۔ مگر تعجب ہے حضرت انسان پر کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا۔ حالانکہ 5 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ جہنم میں بڑے بڑے سانپ ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ دیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش، وہ بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گدے میں جا کر فندہ ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر کے اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پر پانی ایسے گریں گے، اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے توس کے مارے ہوئے اونٹ۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی ہولناکی کو سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جو نماز پنجگانہ سے پہلو تو ہی کر رہے ہیں، بے اتنائی برت رہے ہیں، جس کے پاس نماز جیسی اہم عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کے کام اتنے زیادہ ہیں، کیسے میں نماز پڑھوں، مجھے وقت نہیں ملتا۔ اللہ، آئیے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ جہنم کے اس عذاب کو برداشت کر لیں گے؟ سانپ اور بچھیوں سے مقابلہ کر لیں گے؟ غور کریں، دنیا کی ہلکی سی آگ اگر جسم کو چھو جائے تو مہینوں اس کی تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں اور جلن سے بے چین رہتے ہیں۔ جسم میں کانٹا بھی چبھ جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ تو بھلا اے میرے سنی مسلمانوں، وہ جہنم کی آگ ہوگی جس آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ خدا را آج ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرے تسلیم خم کر کے توبہ کریں اور نماز کے پابند ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں تاکیداً نماز پڑھاؤ، سونے کے لیے ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ حضرات، دنیا میں ہم اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا سکون غارت ہو جاتا ہے، ان کی آسائش اور آرام کے لیے ہر لمحہ ہم فکر مند رہتے ہیں۔ دھوپ ہو یا بارش، آندھی ہو یا طوفان، ہر مصیبت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ان کے آرام اور آسائش کے لیے ایران سے توران تک کا سفر کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ محبت جھوٹی ہے، دکھاوا ہے۔ اگر سچی اور حقیقی محبت ہوتی تو آپ دنیا کے ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کرتے، مگر ایسا نہیں کرتے۔ بچہ اگر ایک دن اسکول نہ جائے تو ہم اور آپ اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں، اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ سوچیں، کیا کبھی ہم نے نماز نہ پڑھنے پر بچے کو ڈانٹا ہے؟
کبھی ہم نے اس کا کھانا بند کیا ہے؟ اگر نہیں تو حقیقتاً آپ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ کامیابی وہ نہیں جسے ہم اور آپ سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ نماز میں سستی کا عذاب کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن ابی دنیا نے عمر بن دینار سے روایت کیا کہ مدینہ شریف میں ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ اسے دفنانے لگا تو ان کی پوٹلی، روپیوں کی ایک تھیلی جس کے اندر کچھ پونجی جمع تھی، قبر کے اندر گر گئی۔ دفنا کر لوٹنے تک وہ اس سے بے خبر رہا۔ جب واپس لوٹ آیا تو انہیں یاد آیا کہ بہن کی آخری اور اصلی منزل قبر میں میرے روپیوں کی تھیلی گر گئی ہے، میرے روپیوں کی پوٹلی گر گئی ہے۔ تو وہ قبر پر واپس آیا، لوگوں کے چلے جانے کے بعد اسے کھودنے لگا۔ انہوں نے قبر میں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی تو مٹی ڈال کر روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، امی جان، مجھے میری بہن کے عمل کے بارے میں بتائیں، وہ دنیا کے اندر کیا عمل کیا کرتی تھی؟ آنکھیں اشکبار تھیں، آہو فغاں کر رہا تھا، پھوٹ کر کے رو رہا تھا۔ والدہ کی ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے کہا، بیٹا، تم اتنا پھوٹ کر کے کیوں رو رہے ہو؟ اتنا گریہ وزاری کیوں کر رہے ہو؟ اتنا چیخنے اور چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بیٹے نے کہا، ماں، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں۔ میں نے ابھی اپنی بہن کی آخری اور اصلی منزل قبر کے پاس گیا، چونکہ وہاں پر میرے روپیوں کی تھیلی اس کی قبر کے اندر گر گئی تھی۔ میں اسے نکالنے کے لیے گیا، ابھی تھوڑی سی مٹی کو ہٹایا، میں نے کیا دیکھا کہ بہن کی آخری اور اصلی منزل قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جو بہن کے بدن کو جلائے جا رہے ہیں اور بدن کو خاکستر کیے جا رہے ہیں۔ بہن چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، پکار رہی ہے، مگر اس کی پکار پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے، اس کی پکار پر کوئی اس کی صدا پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں، اس کی اعانت و دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ ماں نے جب اتنا سنا تو اس کی بھی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا گئیں، اس کی بھی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ روتے ہوئے اس نے کہا، بیٹے، تمہاری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، اسے وقت گزار کر پڑھا کرتی تھی، نماز سے غفلت برتا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! جب وقت گزار کر نماز پڑھنے کا یہ حال ہے تو پھر ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة ویؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال واحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احد انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق علیہ۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرماتے لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، ثم آمر بالصلاة، پھر نماز کا حکم دوں، فیؤذن لها، تو اس کے لیے اذان کہی جائے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر کیا، ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، پھر میں ایسے لوگوں کی طرف نکلوں، میں ایسے لوگوں کی طرف جاؤں جو بغیر کسی عذر شرعی کے نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے،
اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو. فرماتے ہیں فَوَحَرِّقْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ اسے ہڈی والا گوشت، او مرماتین حسنتین، یا 2 عمدہ پائے ملیں گے، لا شہید العشاء، تو ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا. حضرات محترم، یہ حدیث پاک بخاری و مسلم دونوں کے اندر ہے. حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی لکھتے ہیں، شرح برزخ میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک امیر زادی کا انتقال ہو گیا. بعد انتقال حسب دستور اس کی لاش کو چادر سے ڈھک دیا گیا. پھر جب واسطے تجہیز و تکفین کے چادر کھولی، تجہیز و تکفین کی چادر کو اٹھایا گیا، دیکھا کہ ایک سانپ جو کہ کالا ہے اس کے منہ میں کاٹ رہا تھا. کس کے؟ میت کے منہ میں کاٹ رہا تھا اور اس کے سارے بدن سے لپٹا تھا. لوگوں نے چاہا سانپ کو مار دیں. لڑکی کے والد نے کہا کہ ایسا نہیں کہ مارنے سے مر جائے، یہ سانپ غضب الہی کا معلوم ہوتا ہے، قہر الہی کا معلوم ہوتا ہے. بات اس کے میں نے سانپ کے قریب جا کر کے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو خدا کے حکم سے آیا ہے، لیکن ہم لوگ بھی مامور ہیں اس بات کے کہ سنت کے موافق میت کی تجہیز و تکفین کر دیں. اگر تو ہم کو اتنی مہلت دے دے کہ ہم اس کو سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کر دیں اور سنت کو بجا لائیں تو اچھی بات ہے. یہ سنتے ہی سانپ الگ ہو گیا. جب غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا اور چاہا کہ جنازے اٹھائیں، سانپ آ کر ویسے ہی چپٹ گیا. چاہا کہ جنازہ اٹھایا جائے، جنازے کو کاندھے پر لادا جائے، شہر خموشہ کی طرف منتقل کیا جائے، تو کیا دیکھا کہ سانپ آ کر ویسے ہی چپٹ گیا. یہاں تک کہ ساتھی وہ بھی دفن ہوا. لوگوں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے ایسا عذاب ظاہر ہوا. لڑکی کے باپ نے کہا، اور تو نہیں معلوم، مگر صرف اتنا معلوم کہ نماز کبھی کبھی قضا کر دیتی تھی، نماز کبھی کبھی چھوڑ دیتی تھی. اللہ اکبر! کبھی کبھی جب چھوڑتی تھی تو عذاب کا یہ حال ہے. ہم اور آپ تو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے عذاب کا حال کیا ہوگا؟ ہمارا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بے نمازی کی نحوست ہے بڑی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بے نمازی کی نحوست ہے بڑی، مر کے پائے گا سزا بے حد کڑی. حضرات محترم، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر مہلت دی ہے، زندگی بخشی ہے، تو جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے پیارے رسول پر درود و سلام کی کثرت کریں، اسی میں اپنی زندگی بسر کریں. اگر اس حال میں ہم نے زندگی کو بسر کر لیا، زندگی گزار لی، تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. دنیا کے اندر کامیابیاں ہمارا قدم چومیں گی اور کل بروز محشر بھی ہمارے سر کے اوپر فتح و نصرت کا صحرا سجایا جائے گا. حضرات محترم، جہنم میں ایک وادی ہے زمزم. اس وادی کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. بے شک جہنم میں ایک وادی جسے زمزم کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں اس میں سانپ ہیں اور ہر سانپ اونٹ جتنا ہے، اونٹ جتنا ہے. اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے. جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر 70 سال تک اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈی سے الگ ہو جائے گا. اللہ اکبر! کس قدر سخت عذاب ہے. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نماز چھوڑنا زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے نبی،
میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر چکی ہوں، آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ آپ دعا فرما دیں کہ وہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ تو خاتون بولی، وہ ضعیفہ عورت بولی، میں نے زنا کر دیا ہے، میں نے زنا کر دیا ہے، پھر مجھ سے بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اسے قتل کر دیا شرم کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، مجھے بہت زیادہ شرمندگی اور خجالت ہوئی، میں شرمندگی اور خجالت کے باعث میں نے اس بچے کو مار دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے بدکار عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں آسمان سے آگ نازل نہ ہو جائے، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان شعلہ زن نہ ہو جائے، تیری بدعملی کے سبب ہم بھی اس کی لپٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ عورت شکستہ دل لیے وہاں سے جانے لگی۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور عرض کیا، اے موسیٰ، آپ کا رب آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے ایک توبہ کرنے والی عورت کو مایوس کیوں لوٹا دیا، کہ آپ نے اس سے بدتر کسی کو نہ پایا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، جبریل، اس سے بدتر کوئی کون گناہ ہوگا؟ اس سے بدتر بھلا کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بدتر بھی بھلا کوئی شخص ہوگا؟ انہوں نے اس کی، ہاں، جو جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کرتا ہے اس کا گناہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یوں تو بے نمازی کی دنیا کے اندر 15 سزائیں بیان کی گئی، جس کو دنیا کے اندر ہی اسے سزا ملتی ہے، بے نمازی کو جو سزا 15 سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ جو سزا دنیا کے اندر ہی اسے مل جاتی ہے، مگر یہاں سے ہم 5 سزاؤں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ صرف 5 سزا کا ذکر کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بے نمازی کی سزا دنیا میں ہی بیان کی گئی، یعنی کہ بے نمازی دنیا میں ہی سزا پائے گا۔ پہلی سزا کیا پائے گا؟ بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسری سزا یہ کہ نیک بندوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تیسری سزا یہ کہ اللہ پاک اسے نیک عمل پر ثواب بہت مختصر دیتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جاتی ہے۔ اور پانچواں یہ کہ اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔ نماز چھوڑنے کا انجام بہت برا ہے۔ میں نے اس میں سے اختصاراً کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ جل مجدہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ان کئی باتوں پر سب سے پہلے ہمیں پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق اور توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔